السلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں کہ جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو عبادت کرتا ہو لیکن جمعہ اور نمازوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رسالت کے بڑے مشہور و معروف صحابی گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرکار علیہ السلام کی دعا سے بے پناہ علم عطا فرمایا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، اور لیکن وہ جماعت میں شامل نہیں ہوتا اور جمعہ کبھی نہیں پڑھتا ہے، باقی تو روزہ ہمیشہ رکھتا ہے اور رات کو پوری رات عبادت کرتا ہے. تو آپ اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی بات یہ ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہوتا نہیں اور نماز جمعہ میں بھی آتا نہیں ہے. تو یا عبداللہ ابن عباس، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنم میں جائے گا. وہ آپ اندازہ لگائے جماعت چھوڑنے کی سزا کتنی بڑی ہے، کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو روزہ بھی رکھتا ہے دن میں اور رات کو عبادت کرتا ہے لیکن وہ جماعت میں شامل ہوتا نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی سزا ہے. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم ہے، پورا ظلم اور کفر و نفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منادی کو اذان کہتے سنے اور حاضر نہ ہو. یعنی حضور فرماتے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو اذان بھی سن رہا ہے اور پھر مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا ہے، تو یہ اپنی جان پر وہ انسان بہت بڑا ظلم کرتا ہے. اور آج یہ ہمارے اندر بہت عام ہے، لوگ بیٹھے رہیں گے، آرام سے باتیں کریں گے، اذان بھی سن رہے، اچھا اذان کے وقت موبائل بھی بند کر دیں گے، ٹی وی چل رہی ہے تو اس کو بھی بند کر دیتے، لیکن جیسے ہی اذان ختم ہوئی چالو کر دیں گے اور نماز میں نہیں آئیں گے. اب یہ بہت بڑا اپنی جان پر ظلم ہے. ہم کسی کا بگاڑتے نہیں، جیسے میں نماز میں نہیں آتا ہوں تو ایسا نہیں کہ دوسرے کا نقصان ہے، نہیں، نقصان میرا ہے، میری جان پر ظلم کر رہا ہوں میں. اب آپ سوچتے ہوں گے اس میں اپنی جان پر ظلم کیا ہو گیا؟ جان پر ظلم یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی میں ڈال رہا ہوں. اور اللہ کی نافرمانی یہ معمولی چیز نہیں ہے، سننے میں بولنے میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن کل بروز قیامت جب اس نافرمانی کی سزا سنائی جائے گی، آدمی تو کیا اس کے جسم کا رونگٹا رونگٹا کانپ جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب نافرمان لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو آگ میں تپائی ہوئی، کس میں؟ آگ میں، اور وہ بھی جہنم کی آگ میں تپائی ہوئی توق ان کے گلے میں ڈال دی جائے گی. وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا قیدیوں کو گلے میں بھی زنجیر پہناتے، ہاتھ میں بھی پہناتے، پاؤں میں بھی، تو اس کو بولتے توق. تو کہا کہ جب نافرمان لوگوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا اور جب انہیں لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو جہنم کی آگ میں گرم کی ہوئی تو ان کے گلے میں ڈالی جائے گی، ہاتھوں میں زنجیر پہنائی جائے گی، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی جائے گی، اور اس کا وزن اتنا ہوگا کہ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. اب آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی، یہ تو ابھی جہنم میں جانے سے پہلے کی بات ہے، جہنم میں کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے. اس لیے نافرمانی کو کبھی معمولی نہیں سمجھے اور اذان سن کر کے سیدھے اللہ کے گھر کی طرف آ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو بدبختی اور نامرادی کے لیے یہی کافی ہے کہ مؤذن کی تکبیر کو کہتے سنے اور جماعت میں حاضر نہ ہو. یعنی ہم ایک مومن کے لیے بدبخت بننے کے لیے، بد نصیب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اذان سنتا ہے اور مسجد میں نہیں آتا ہے. یعنی سمجھو کہ
جب ہمیں اور آپ کو اذان سننے کے بعد اللہ کے گھر کی طرف آنے کو دل نہ کرے تو آپ سمجھیے کہ اب ہم بد نصیب اور بدبخت ہو گئے. اب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائے. پہلے کے بزرگان دین کیا کرتے تھے, جب ان سے ایک نماز چھوٹ جاتی تھی, ایک جماعت, تو وہ غور و فکر کرتے تھے کہ آخر ایسا گناہ کیا ہو گیا ہے ہم سے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو اپنے گھر میں بلایا نہیں ہے. وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے, اپنے کرتوتوں کا محاصرہ کرتے تھے کہ آج ہم سے آخر بات کیا بن گئی کہ جو آج ہم اللہ کے گھر میں نہیں جا سکے. لیکن ہم اور آپ تو نہ جانے کتنی جماعتیں چھوٹ جاتی ہے, کتنی نمازیں چلی جاتی ہے, کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہے, لیکن کبھی ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ آخر یہ بات کیا ہے. اور بہت سارے لوگ تو فخر سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو میں نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں, قرآن بھی نہیں پڑھتا ہوں, لیکن مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں آتی ہے. حالانکہ یہ سکھ اور دکھ کا تعلق نماز وغیرہ سے نہیں ہے. اور بہت سارے نمازی لوگ بھی بولتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میرے گھر کی تکلیفیں جاتی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھو اور آپ پر تکلیف نہ آئے, نہیں, ایسا نہیں. اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ایمان والوں کو الگ الگ تکلیفوں سے آزمائیں گے, الگ الگ کسوٹی میں ڈال دیں گے. باقی اکثر لوگ بولتے ہیں کہ میں 5 وقتہ نماز بھی پڑھتا ہوں, قرآن بھی پڑھتا ہوں, یہ پڑھتا ہوں, وہ پڑھتا ہوں, لیکن میری تکلیفیں کبھی ہٹتی نہیں. تو نہیں, آپ کی نماز کا اور تکلیفوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ جو نماز پڑھ رہے اس میں تو صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے بس, کہ میرے رب نے فرمایا جھک جا, مجھے جھک جانا ہے بس. میرے رب نے فرمایا سجدہ کر, مجھے سجدہ کرنا ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے روایتوں میں کہ جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس سے اس کی مالداری چھینتا نہیں ہے, اس سے اس کی دولت جاہ و جلالی نہیں چھین لی جاتی ہے, اس سے اس کی تندرستی نہیں چھین لی جاتی ہے, بلکہ اس آدمی کی پیشانی میں سے سجدے کی توفیق کو ہٹا دیا جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا آپ کو موقع نہ ملے. اس سے بڑے اور آپ غریب کیا ہوں گے, اس سے بڑے آپ مفلس کیا ہوں گے کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا من نہیں ہو رہا ہے. سمجھو آپ بہت بڑے مفلس ہیں. مالدار, پیسہ نہ ہونا, دولت نہ ہونا, یہ مفلسی نہیں ہے. اصل مفلسی تو یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا جب من نہیں کرے تو آپ سمجھ جاؤ آپ دنیا میں سب سے بڑے مفلس ہو گئے ہو, سب سے بڑے غریب اور کنگال ہو گئے ہیں. آپ کے اوپر کال آ پڑا ہے. اور وہ محاسبہ کرے, آپ سوچے پہلے کے لوگ ایسے ہی کرتے تھے, جب ان سے ایسے کوئی معاملات سرزد ہو جاتے تھے تو وہ اپنے اعمال کو چیک کرتے تھے کہ ہم نے ایسا کون سا کام انجام دے دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر میں نہیں بلاتا ہے. اور میں نے کئی بار آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ گھر تو وہ گھر ہے کہ جس کے دروازے کو اللہ نے رحمت کا دروازہ کہا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ مسجد کا جو دروازہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, وہ رحمت کا دروازہ. اس لیے ہم جب دعا داخل ہوتے ہیں کیا پڑھتے دعا, اللہم افتح لی ابواب رحمتی, اے اللہ تعالیٰ کھول دے میرے لیے تیرے رحمت والے دروازے کو. تو یہ جو مساجد کے جو دروازے اور رحمت والے, آپ کا مکان کتنا بھی قیمتی ہوگا, کروڑوں روپے کا, 2 کروڑ 3 کروڑ 5 کروڑ یا 20 کروڑ آپ ڈال دو, لیکن اس کے دروازے کو آپ رحمت کا دروازہ نہیں کہہ سکتے. آپ کیا, میں بھی نہیں کہہ سکوں, آپ کے پیر صاحب بھی نہیں کہہ پائیں گے, کتنا بھی بڑا کوئی عالم ہوگا وہ نہیں کہے گا ابھی. لیکن مسجد کیسی بھی ہے, پرانی ہے, چھوٹی ہے, بڑی ہے, کیسی بھی ہے, لیکن اس کے دروازے کو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ مسجد ہے اور مسجد کے دروازے کو رحمت کا دروازہ کہا جاتا ہے. جب تم وہاں سے داخل ہو جاؤ گے سمجھو اللہ کی رحمت میں آ گئے ہو. تو یہ جماعت سے نماز نہ پڑھنا یہ ہمارے لیے بڑی بدبختی کی نشانی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو نماز 5 وقتہ بعد جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و